بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل سن 80 میں اجتماع ہوا، وہاں امریکہ میں پہلا اجتماع ہوا تھا۔ وہ بہت محنت کی تھی ساتھیوں نے، ہر ملک کے ساتھیوں نے، تو اجتماع ہوا آسمان کے نیچے جیسے ہمارے ہوتے ہیں ٹینٹ لگا کر کے۔ تو لوگوں میں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ اتنا بڑا مجمع، پتہ نہیں کتنی لڑائی ہوگی، کیونکہ وہ تو یہی ہے افغانستان۔ تو پولیس آئی کہ آپ کو کتنی فورس چاہیے، بہت بڑی گیدرنگ ہے، بہت بڑا مجمع ہے۔ ہاں ساتھیوں نے کہہ دیا ہمارے تو ضرورت نہیں ہے، باقی آپ کا ملک ہے، آپ جو انتظام کرنا چاہیں، کوئی ہمیں اثرات نہیں ہوگا، آپ رہیں۔ تو رہے وہ 3 دن، ان کا پڑاؤ رہا پولیسوں کا۔ حاجی عبداللہ صاحب بھی تھے، وہ ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے، ان کا اکرام کرتے پولیسوں کا۔ ان میں یہ صفت بہت زیادہ تھی اسلامی معاشرت والی۔ جی ہاں، تو ان کا اکرام کرتے تھے سپاہیوں کا۔ سارا انہوں نے دیکھا، تو ان کے پاس اس سے کوئی جواب نہیں تھا۔ کیوں؟ کہ اس میں مختلف رنگ کے لوگ ہیں، مختلف زبان کے لوگ ہیں، ہاں مختلف ملکوں کے ہیں، اور ایک ساتھ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، سوتے ہیں، اور کوئی کمپلین نہیں، کوئی شکایت، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ کسی کی چیز بھی ضائع ہو جائے، ہو گئی اس کی امانت، تو اس کا اعلان ہوتا تھا بھائی کسی ایک چیز کوئی چیز ملی ہے امانت، جس کی ہو نشانی بتا کر لے جاوے امانت کے روم میں سے۔ ہاں تو حیران تھے لوگ، یہ ایسا ماحول بنا کیسے، یہ کیسے ایک ہو گئے؟ تو بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیزیں تھیں وہ تو یہی اثر کریں گی، یہی اثر کرے گی، اور یہ دنیا کو نظر آئے گا۔ غریب امیر کوئی فرق ہی نہیں ہے، دیسی پردیسی کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ حیران تھے لوگ، 10-12 ہزار کا اتنا بڑا مجمع آسمان کے نیچے، اور سب خدمت کرنے والے، اور کوئی شکایت نہیں، کوئی پیسوں کا نوکر نہیں کہ میں کسی سے پیسے سے کوئی کام کروایا جا رہا ہو۔ ساتھی جو پلمبر قسم کے تھے انہوں نے سارا کام کیا، نل لگایا، یہ لگایا، وہ بھی اسی قسم کے لوگ آئے، انہوں نے اپنا کام کیا۔ یمنیوں کی جو مسجد تھی اس مسجد کا بھی بھلا ہو گیا، کیونکہ اس میں جو کچھ کمی کثر تھی وہ ہمارے ساتھی، تو انہوں نے وہ سب ریپیئرنگ کر دی اور مسجد سے تعلق بھی جوڑ دیا، تو وہ بھی خوش ہو گئے۔ وہ یمنی تو حیران تھے، بڑی تعداد میں رہتے تھے اس زمانے میں، اتنا بڑا مجمع آیا، چلا گیا اور کچھ نہیں۔ تو اصل میں یہ نمونہ ہے، اجتماع جو ہوتے تھے وہ ہماری معاشرت بتاتے تھے۔ جی ہاں، دنیا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ اس کے اثرات یہ تھے۔ اس کے اثرات صرف یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور عبادت کرتے، وہ تو ہے ہر مذہب میں، یہ نہیں ہے۔ یہ ایک اللہ کے بندے اور ایک نبی کے امتی، اور آپس میں بھائی، اور کسی کا کوئی حق دب نہیں رہا ہے، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہے، یہ بڑی دعوت ہے، یہ بڑی دعوت ہے، اس کا کوئی جواب دنیا کے پاس نہیں ہے، یہ لاجواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا، اور یہی اصلی مایا ہے، محنت کی بھی، دعوت کی بھی، کہ ایک معاشرہ ایسا تیار ہو جائے کہ کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں پڑے۔ جی ہاں، جیسے باغ ہوتا ہے ٹھنڈا تو سب لوگ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں، اندر آتے نہیں آتے، باغ میں لوگ سیر کرنے جاتے ہیں، وہ تو ماحول ایسا ہے، وہ ایسا یہ ماحول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت، اپنی تربیت، اپنے اخلاق، اپنے اخلاص ایسے بنایا تھا کہ اب لوگ چلے آتے تھے۔ کوئی بھی اعتمادی کسی کو نہیں ہوتی تھی کہ پتہ نہیں لے جا کر کیا کریں گے، کوئی بھی اعتمادی نہیں۔ کیونکہ جس تحریک میں بھی بے اعتمادی آئی وہ اس میں دراڑیں پڑ جائے گی،
کہ مجھ کو آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے، بس پھر درانے پڑے گی، شکایتیں ہوگی، کیا کچھ نہیں، کوئی لگی بوجھی جیسے میں نے کہا نہیں، ایک طرف لگ بھی رہی ہے کوئی کچھ بھی رہی ہے، ایک طرف آگے بھی بڑھ رہا ہے، پیچھے نقصان بھی ہو رہا ہے. اس لیے معاشرت کے احکام آئے ہیں، خاص طور سے جس طرح عبادت کے احکام آئے ہیں، معاشرت کے احکام، معاملات کے احکام، لین دین کے احکام، رہن سہن کے احکام، لوگوں کے ساتھ کا رہن سہن کہ وہ صحیح ہو جائے، کس بنیاد پر کہ احسان کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد بناؤ لوگوں کے ساتھ کے رہن سہن میں. اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی احسان ہے کہ اسلام میں رہن سہن کیسا ہوگا کہ احسان کی بنیاد پر. احسان کس کے ساتھ کہ جتنے تعلقات اتنے احسان، ماں باپ ہے تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، رشتے دار ہے تو رشتے داروں سے احسان کرو، پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو، ایک ساتھ کام کرتے ہو کسی فیکٹری میں کسی جگہ میں تو اس کے ساتھ احسان کرو. یہ سب قرآن شریف میں ہے. نوکر چاکر ہے تو یہ نوکر چاکروں کے ساتھ احسان کرو، یا گالی دو نوکروں کو، نوکروں کو گالی دے تو وہ تھوڑا تبلیغ کی پورا گالی دینے والے کی تبلیغ ہوتی ہوگی. کیوں کہ وہ جو ہے معاشرت صحیح نہیں ہے تو نوکر کو بہت شکایت ہے، وہ اگلتا ہے سارا کہ ہمارا سیٹ ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. مجھے وہ پالا پڑا تھا ایک دفعہ، اس لیے میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا ڈرائیور کے ساتھ. وہ سب بیچارے نوکر کسی کا، تو وہ اس نے پورا راستہ یوں کرتا رہا کہ ہمارے سے یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں. جی ہاں، بہت شاکی تھا وہ، بہت شکایت تھی اس کو. تو وہ تبلیغ قبول کرے گا ان کی؟ کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی حالت ایسی ہے. عید صحابہ کی زندگی پیش کی گئی، وہ اپنے غلاموں کو بھی بڑا بنا دیتے تھے. غلام ہے، خریدا ہوا، تو اس کی تربیت کرتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے، اس کو علم دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ عالم ہو جاتا تھا. تو کوئی مسئلہ ہوا تو پھر محمد سے انس بن مالک کے پاس کوئی مسئلہ، انس بن مالک کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنا پرانا آدمی ہے، کتنا حدیثوں کا حافظ، لیکن کوئی مسئلہ آ گیا تو کہ محمد سے پوچھو، محمد ابن سیرین، کہ ان سے پوچھو. وہ عالم بنایا تھا.